والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنا کر کے پیدا فرمایا. یہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل و احسان کہ ہمارے ماں باپ ہمیں پیدائش سے لے کر کے جب سے ہم نے بولنا سیکھنا سمجھنا سیکھا اس وقت سے لے کر کے آج تک کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاتے بتاتے چلے آ رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے پاک مومن مسلمان ماں باپ کی گود نصیب فرمائی بچپن میں پرورش پانے کے لیے، اور جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے دلوں میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دروازوں کو کشادہ فرما دیا اور ہماری نگاہوں کو روشن فرمایا کہ ہم اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو جائیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمیں یہ نعمتیں میسر نہیں آتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، تبھی ہمیں اس کے حبیب کی محبت عطا فرمایا ہے. ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں، آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہوتا ہے وہاں وہ اللہ اور اس کے وحدانیت اور اس کی شان کی آڑ لے کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی شان بیان تو اللہ کی کرنی چاہیے، آپ نبی کو خدا سے بڑھا رہے ہیں معاذ اللہ. اس طریقے کے جملے کہہ کر کے لوگوں کے ذہن و فکر کو ورغلانے کی شیطانی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ نبی کی جتنی شان بیان کی جائے گی وہ حقیقت میں اللہ کی شان بیان کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس طرح شان والا بنایا ہے، تبھی تو ہم ان کی شان بیان کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں وہ شان والا نبی عطا فرمایا ہے تو نبی کی شان ہم بیان کرتے ہیں. تو نبی کا ذکر جب خدا کا ذکر ہے تو نبی کی شان کا بیان خدا کی شان کا بیان ہوگا. جتنا ہم نبی کا چرچا کریں گے اتنا خدا کے ذکر کا چرچا کرنا ہوگا، جتنا ہم نبی کی شان بیان کریں گے اتنا خدا کی شان بیان کرنا ہوگا. ہم یہ فرق ضرور رکھتے ہیں کہ خدا خالق ہیں، نبی اس کے خدا خالق ہے، نبی اس کے بندے ہیں، محبوب ہیں، رسول ہیں. ہم رسول کو بندے کو خالق نہیں بناتے ہیں بلکہ خالق ہے، رب العالمین ہے. وہی رب العالمین نے اپنے محبوب اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا. جو تمام عالم کا رب ہے اس نے تمام عالم کے لیے اپنے نبی کو رحمت بنا دیا ہے. حقیقت میں رحمت کا کیا چیز ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی درگزر ہے، اللہ کا معاف کرنا ہے، ہمارے لیے آسانیاں دینا، یہ سب کچھ رحمت حقیقت میں ہے کس کی؟ وہ ہے اللہ کی ہی. مگر اللہ نے سراپا وجود رحمت جسے بنا دیا، رحمت جسے ہمارے لیے وہ رحمت کا جو وجود اللہ تعالیٰ نے بنا دیا وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بنا دیا کہ انہی سے ہر رحمت پوری کائنات میں پھیلتی چلی جاتی ہے، انہی سے ہر مہربانی پوری کائنات کو ملتی چلی جاتی ہے. اسی لیے رحمت للعالمین فرمایا ہے. اب رحمت للعالمین کہنے سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے برابر بتانا ہوگا؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں ہے. اگر خدا کے برابر بتانا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کو کیسے بیان فرماتا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ،
شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، خدا کے برابر یا خدا کے جیسا یا خدا سے زیادہ یا ایک اور خدا جیسا سمجھنا، معاذ اللہ، یہ ساری چیزیں اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ جب تک کہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے بندہ اسلام میں نہیں آ جاتا تب تک کہ بخشا نہیں جائے گا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو خدا نے ان کو ایسی شان عطا فرمائی ہے تو ہم بیان کرتے ہیں، ہماری طرف سے اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان ہوتا ہے، وہی بیان ہوتا ہے جو خدا و رسول نے ان کا تعارف ہمیں عطا فرمایا ہے۔ خدا نے جو اپنا تعارف پیش کیا اپنے کلام میں، اس کے حبیب کا تعارف پیش کیا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خدا کی معرفت جو ہمیں بتائی اور اپنا تعارف جو پیش فرمایا، اسی کا ذکر یہاں پر آتا ہے۔ ہاں، اس باب میں اگرچہ دیکھا جائے تو باب فضیلت میں کچھ سند کے اعتبار سے احادیث کے درجوں میں فرق ہو سکتا ہے، مگر بات جھوٹی ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، جھوٹی بات ضرور بیان نہیں کی جائے گی، جو بات جھوٹ نہیں وہی بات کو بیان کیا جاتا۔ شفا شریف یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ہی معتمد ترین مستند ترین کتابوں میں سے عظیم ترین سیرت کی کتاب ہے، اس میں احادیث و قرآن کے آیات کا مجموعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، سرکار سے انہوں نے سنا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو سنا، ان کی شان کو سنا۔ جب ان کی شان کو سنا تو انہوں نے اس شان کو ہم تک کے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قسم الخلق قسمین، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی اس مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب پھر فرماتے ہیں فجعلنی من خیرہم قسما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان دو قسموں سے ایک قسم کو اس دوسرے سے بہتر بنایا، اس بہتر قسم میں مجھے اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اب یہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ نہیں بیان ہو رہی ہے؟ اب ہم نبی کی شان بیان کر رہے ہیں تو کہاں سے شروع ہو رہی ہے بات؟ کائنات کے بنانے، مخلوق کے بنانے سے لے کر کے بات شروع ہو رہی ہے۔ تو اب ہم میلاد مصطفیٰ میں یہی تو بیان کرتے ہیں، اور صحابہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا سن رہے ہیں؟ سرکار کے بنائے جانے کا بیان سن رہے ہیں، اور کس شان سے اللہ نے ان کو بنایا اس شان کو وہ سماعت کر رہے ہیں۔ بتانے والا کون؟ اللہ کے نبی ہیں۔ سننے والے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اب یہی تو وہ بات ہے کہ محفل میلاد میں نبی کے بنائے جانے، یعنی آپ کے تخلیق کے متعلق سے، آپ کے پیدائش کے متعلق سے، آپ کی شان و عظمت کے متعلق سے، آپ کے بزرگی و کرامت و منزلت کے متعلق سے ہی تو گفتگو کی جاتی ہے، کوئی اور بات ہوتی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھی ایسا سرکار کے زمانے میں نہیں ہوا، تو پھر یہ کیا تھا جو آج ہمارے پاس پہنچا ہے؟ یہ کہاں سے پہنچ گیا؟ کیا ہمارے گھر میں کھیت ہے یا ہمارے گھر میں کوئی خزانہ ہے کہ جس میں سے کنکر اٹھائے، موتی اٹھائے، سونے کے ٹکڑے اٹھائے بانٹتے چلے گئے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، یہ شریعت مطہرہ ہے۔ شریعت مطہرہ میں ہمارے اور آپ کے کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جو ہے وہی ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو صحابہ نے سنا اور صحابہ نے پہنچایا، تو ایک ہی بات دیگرے پہنچا ہے تو پتہ کیا چلتا ہے؟ سرکار کے زمانے میں بھی میلاد کا بیان ہوتا ہی رہا، صحابہ سننے والے تھے، سنانے والے خود مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد صحابہ سنانے والے تھے، تابعین سننے والے تھے، پھر اس کے بعد تابعین سنانے والے تھے، تب وہ تابعین سننے والے تھے۔ اسی طریقے سے ہر زمانے میں پہلے والوں سے جنہوں نے سنا بعد والوں کو سناتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد تحریر و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا تو کتابوں میں محفوظ کر لیا گیا، صدیوں سے وہ چیز محفوظ چلی آ رہی ہے، تو آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کہا جاتا ہے کہ مٹانے والے تو سب مٹ گئے، ابو جہل تو ہزاروں کوششیں کر چکا کہ رسول اللہ کے ذکر کو مٹا دے، رسول اللہ کی ذات کو مٹا دے، رسول اللہ کی شان کو گھٹا دے، مگر وہ خود مٹ گیا، فنا فی النار ہو چکا، اس کا کوئی مقام نہیں رہا، اس کا کوئی حساب کتاب ہم دنیا میں باقی نہیں رہا۔ اگر باقی ہے تو وہی شان جو خدا نے اس کے رسول کو عطا فرمایا تھا، وہی شان و عظمت جو اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے عطا فرمایا، وہی شان و عظمت کا بیان باقی ہے، اسی کا نور باقی ہے، اسی کا اجالا باقی ہے جو اس زمانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک کے خدا کی بنائی اس عظیم کائنات کو روشن کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ذکر نور مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کا نور ہے جو اس زمانے کو بھی روشن کر رہا ہے، اس زمانے کو بھی روشن کر رہا ہے، آنے والے زمانے کو بھی روشن کرے گا، اور مومنوں کی قبر کو بھی انہی کا سراپا وجود روشن کرنے والا۔ مومنوں کی قبر روشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ سراپا نور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، تبھی تو فرشتے پوچھیں گے کہ بھئی ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مومن کہے گا ارے تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ نور بتاتا ہے کہ خدا کے نبی کو خدا نے میرے قبر کو روشن کرنے کے لیے مجھ پر رحمتوں کے نزول کے لیے بھیجا ہے۔ میں تو انہیں خدا کا نبی ہی جانتا ہوں، خدا کا نبی ہی بتاتا تھا، آج بھی وہی بتا رہا ہوں۔ یاد رکھے دنیا میں جو کہیں گے وہی وہاں جاری ہوگا۔ دنیا میں ایمان کی بولی بولیں گے تو وہاں ایمان کی بولی جاری ہوگی۔ دنیا میں اگر معاذ اللہ بے ایمانی کی بولی بولو گے تو قبر میں بولنا بھی چاہو گے تو بول نہیں پاؤ گے، ہی ہاتھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آہ افسوس کرتے رہ جاؤ۔ آج ان کی محبت سے زبان و فکر کو، دل کو، دماغ کو اس قدر جوڑ لیں، اس قدر وہ ہمارے ذہن و فکر و دل و زبان میں بس جائے، رچ جائے کہ ہم آنکھ بند بھی کریں تو رسول اللہ کا چرچا ہوتا رہے، آنکھ کھولیں تو رسول اللہ کا چرچا ہوتا رہے۔ حال یہ ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اٹھوں صلی علی پڑھتے پڑھتے کا حال ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب یہ فرماتے ہیں، قرآن سے دلیل دیتے ہوئے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، سورہ واقعہ کے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، یعنی دو چیزوں کو ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف پیدا کیا، بنایا گیا، دو حصوں کو تقسیم کیا گیا، دائیں بائیں کر دیا گیا، تو اللہ نے مجھے دائیں والے میں رکھا، اور دائیں میں جو سب سے بہتر ہے اس میں اللہ نے رکھا۔ فَأَنَا مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَنَا خَيْرُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اصحاب الیمین دائیں طرف والے حصے میں رکھا، اور ان میں مجھے سب سے بہتر اللہ نے بنایا۔ اب یہ تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان انہیں خدا نے دیا ہے وہ کون بیان کر رہا ہے؟ ہم کو کیا پتہ چلے کہ کیا راز ہے اس میں؟ ہمیں کیا پتہ چل سکتا ہے؟ ہم کو کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کی شان کو پہچان جائیں؟ ہم اپنے سے تو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ وہ سراپا رحمت والی ہستی ہمیں خود اپنا تعارف نہ عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنا تعارف عطا فرمایا صحابہ کو، صحابہ نے اس تعارف کو ہم تک کے پہنچایا تو وہ چیز ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہے، ورنہ تو کہیں نہیں۔ اب بولتے ہیں کہ بھئی نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا، کیا ایسا ہوتا تھا، کیا ویسا ہوتا تھا، تو کیا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی مائک ہوگا تو آج مائک میں بیان ہوگا؟ بھئی آج مسجدوں میں نماز مائک میں پڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھائی جا رہی ہے؟ بھئی کیا اس زمانے میں مائک تھا جو نمازیں پڑھائی جا رہی تھیں؟ آج نماز کیوں پڑھا رہے ہو پھر مائک میں؟ یہ بدعت ہو گئی نا، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، آپ کو نہیں پڑھانا چاہیے۔ نہیں اس کا مطلب ایسا ہے ویسا، جب اپنے مطلب کی بات آ جاتی ہے تو ہزاروں مطلب نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب مصطفیٰ پیارے کی شان کے بیان کی بات آ جاتی ہے تو خدا کی قسم ایمان والوں کے لیے کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے، بس ان کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، بس جلتے ہیں تو ابلیس کے چیلے جلنے والے ہوا کرتے ہیں، کوئی اور نہیں جلتا، وہی جلتے ہیں جس کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ وہ شیطان کے وسوسے میں پڑ جاتے ہیں اور اس وسوسے میں سے اپنے آپ کو نکال نہیں پاتے ہیں اور اس کے بہکاوے میں بہکتے رہتے ہیں۔ مگر اہدنا الصراط المستقیم کے طریقے پر اگر چلیں گے نا، صراط الذین انعمت علیہم کے طریقے پر چلیں گے تو وہ بھی نہیں ہونے والا ہے، شیطان کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلنے والا ہے، اور مخلص بندے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جو ان کے ساتھ ہوگا وہ کامیاب راستے پر چلنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو دو حصوں میں بنایا، دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک دائیں ایک بائیں، تو دائیں میں اللہ نے مجھے رکھا اور دائیں میں بہتر اللہ نے سب سے مجھے رکھا، سب سے بہتر اللہ نے دائیں والوں میں مجھے رکھا۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد ثم جعل القسمین اثلاثا فجعلنی فی خیرھا ثلثا، فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو دو ہیں اس کو پھر تین میں بنایا گیا، تین میں بنایا جانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا قول کیا ہے آیت مبارکہ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون
یہ آیات مبارکہ کی تفسیر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے، فرماتے پھر اللہ تعالیٰ نے ان دو کو تین میں رکھا، تین میں بانٹا۔ پھر وہ تین کیا ہیں، کیسے ہیں، وہ کس طریقے سے؟ قرآن کی آیت فرماتے اصحاب المیمنہ دماء اصحاب المیمنہ، دائیں والے، اور دائیں والے کون ہیں کیا اندازہ بھی ہے تھوڑا؟ پھر بائیں والے کون ہیں اندازہ بھی ہے کیا تھوڑا؟ پھر والسابقون السابقون، یعنی ان میں جو سب سے پہلے سبقت کرنے والوں کا ذکر ہوا۔ اب یہ بیان ہوا تو اس میں فرماتے فانا من السابقین وانا خیر السابقین، فرماتے ہیں تین ہو گئے، ایک دائیں اور ایک بائیں والے ہو گئے، تو پھر ان تین کے دو ہو گئے، تو دو میں پھر تین کر دیا گیا، تین میں ایک ہوا کہ جو سابقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اس سابقین میں سب سے بہتر سابقین اللہ نے بنایا، سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا۔ پھر فرماتے ہیں ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کو پھر قبیلوں میں بانٹ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرماتے ہیں لوگو میں نے تم کو مرد اور عورت کے ساتھ، مرد اور عورت دو حصوں میں میں نے تم کو پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت بنایا، اور میں نے قبیلے تمہارے لیے میں نے بنایا، خاندان تمہارے لیے میں نے بنایا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور جان لو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ شان والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ اب یہاں پر پھر کیا فرماتے فانا اتقى ولد آدم واکرمهم علی اللہ ولا فخر، فرماتے سنو آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں میں سب سے زیادہ اللہ سے تقوی کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی میں ہی ہوں، اور پھر فرماتے واکرمهم علی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کرامت والا میں ہی بنایا گیا، اور مجھے اس پر فخر نہیں، میں فخر کے ساتھ نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ شان جو خدا نے مجھے عطا فرمائی ہے تحدیث نعمت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آج ہم وہی بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے، کوئی دوسری بات بتائی جاتی ہے؟ میلاد کی محفل میں کیا بیان ہوتا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو کیسے شان سے بنایا ہے، کیسی شان عطا فرمائی، یہی تو آج ہم محفل میلاد ہی میں بیٹھے ہیں، تو کیا بیان ہو رہا ہے؟ وہی بیان ہو رہا ہے جو مصطفیٰ پیارے نے اپنا بیان ہمیں عطا فرمایا۔ اپنے گھر سے کپڑا لا کے سی کے کوئی ڈیزائن نہیں بنایا جا رہا ہے، اپنے گھر سے آٹا لے کر کے کوئی پوری کوئی روٹی نہیں بنائی جا رہی ہے، یہ اللہ کے رسول کے فرمان کو لے کر کے لوگوں کو مطلب سمجھایا جا رہا ہے، بیان سنایا جا رہا ہے، وہی بیان جو مصطفیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی شان بیان کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے، دلیل کے طور پر آیتوں کو سناتے ہوئے بیان فرما رہے۔ بھئی آج ہمارا طریقہ بھی تو وہی ہے نا، ہم آیت بھی سناتے ہیں، حدیث بھی سناتے ہیں، خود حدیث رزقار کی بولی کو بولتے ہیں، وہاں خود بولنے والے وہ ہیں، اور اللہ کے کلام سے لے کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے کلام اور اس رسول کی بولی کو لے کر کے ہم بیان کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس زمانے میں رسول اللہ نے خود بیان فرمایا، آج ہم ان کے غلام ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج یہ غلام ان کے ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر کی برکت سے خدا ہماری مغفرت فرما دے، ان کی محبت سے خدا ہماری مغفرت فرما دے، ان کی چاہت کی وجہ سے خدا ہمیں شان عطا فرما دے، آخرت میں عزت مل جائے، بس آخرت میں رسوائی سے بچا لیا جائے۔ دنیا میں کیا ہے، عزت آتی جاتی، اس سے کچھ نہیں، مگر آخرت کی بے عزتی سے بچ جانا ہے۔ آخرت کی بے عزتی سے بچنا ہے مطلب آج با ایمان ہو کر کے دنیا سے جانا۔ پھر فرماتے سنو، اب پھر قبیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں بدل دیا، گھرانوں میں بدل دیا۔ جب گھرانوں میں بدل دیا گیا تو گھرانوں میں اس کو بدلا تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین گھر میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور وہ کیا ہے؟ فرما انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے نبی کے گھر والوں، خدا تمہیں خوب خوب پاک صاف کر دینا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ صاف و ستھرا گھر مجھے عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شان کا بیان اس طریقے سے بیان فرمایا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی جو شانوں کو ان کے لیے خاص فرما دیا ہے، جو عظمتوں کو ان
کے لیے خاص فرمایا ہے اس کا بھی بیان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں گویا کہ لوگوں میرا میلاد صرف میرے دنیا میں تشریف لانے سے ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرا چرچا خدا نے بلند فرما دیا تھا، میرے ذکر کو خدا نے بلند فرما دیا تھا، اسی لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو تمہارے لیے بلند فرما دیا۔ اب میلاد کے ثبوت میں تو یہ تو ہم تو میلاد بولتے ہیں پیدا ہونے کے ذکر کرنے کو، اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے کا بھی ذکر کر کے ہمیں بتا رہے لوگوں میرا ذکر جب سے خدا نے میری تخلیق فرمائی اس وقت سے لے کر کے جب تک کہ دنیا میں آنا ہے اور دنیا میں جب تک کہ رہنا ہے، پھر دنیا سے جب جانا ہے، اس کے بعد پھر قبر میں، حشر میں، میزان میں، پل صراط پر، حوض کوثر پر، پھر جنت کی عظیم منزلوں میں رسول اللہ کی رفاقت کا، یعنی رسول اللہ کے ہر لمحے کا، ہر پل کا، ہر حصے کا، ہر حالت کا بیان ہمارے لیے رحمت و برکت کا بیان ہے، ہر حال کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہمارے لیے ثابت ہے۔ اب عقل کے اندھے پھر بھی بولتے ہیں دلیل چاہیے، اور کون سی دلیل چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی اور دلیل کی حاجت ہے؟ کوئی اور ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ نہیں دلیل چاہیے، نہیں دلیل چاہیے، نہیں دلیل چاہیے۔ بھائی اپنے لیے دلیل ڈھونڈ لے، عقل سلامت ہے کہ نہیں ہے اس کی دلیل دے لے، ایمان سلامت ہے کہ نہیں اس کی دلیل خود دے لے، اپنے آپ کو تو پتہ چل جائے گا کس کونے میں تو اندھیرے میں ظلمت کے کھڑا ہے، اور اللہ کے فضل سے عاشقان مصطفیٰ کو خدا نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس عظیم نورانی جلووں میں رہنے کا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے حصے میں محبت اور ذکر مصطفیٰ عطا فرمایا، وہ ان کے حصے میں شیطانی صفت ہے، ہمارے حصے میں فرشتوں والی صفت اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انبیاء کی تعظیم کرو تو فرشتوں نے پہلے کر لیا، شیطان نے نہیں مانا۔ تعظیم انبیاء کی جب بات آتی ہے تو فرشتے آگے بڑھ جاتے، شیطان پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب ہم عاشقان مصطفیٰ فرشتوں کے طریقے پر چل رہے ہیں کہ تعظیم مصطفیٰ کی بات آئی ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، شیطان کے جیسے پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ تعظیم کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا بنا دیتے ہیں، معاذ اللہ، ہم تو خدا کے بندے ہی بتاتے ہیں، خدا نے جو شان دی اس شان کو بیان کرتے ہیں، تو اس سے تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ تم کو نہیں ملی اس لیے تکلیف ہوتی، تم کو کیسے مل سکتی ہے؟ یہ تمہارے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اگر کل کی کل شان ہے تو صرف اور صرف مصطفیٰ کے لیے خدا نے بنایا، اور اس مصطفیٰ کو بنانے والا عظیم الشان رب جلیل رب العالمین سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، صحابی عرض کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، فرماتے یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کیا آپ کو نبوت کب عطا کر دی گئی تھی، یعنی آپ اللہ کے نزدیک کب سے نبی ہیں؟ بہت سارے لوگ سمجھ دیں گے بھائی نہیں 40 سال تک کے نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد ہی نبی ہوئے، معاذ اللہ، ایسا ہم نہیں بولتے ہیں۔ اعلان نبوت فرمایا، ورنہ ہمارے مصطفیٰ کی ذات تو ازل سے منتخب ہے نبوت کے لیے، سب کو نبوت ملی ہے تو انہی کے صدقے میں سب کو نبوت ملی ہے، بنایا گیا ہے سب کچھ تو انہی کے لیے سب کچھ بنایا گیا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ سب کچھ انہی کے لیے خدا نے بنایا ہے، تو وہ ازل سے منتخب ہے نبوت کے لیے۔ آج کے لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ صحابہ نے جب سمجھا دیا ہمیں طریقہ، صحابہ نے جب ہمیں بتا دیا اور رسول اللہ نے بیان فرما دیا تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہمیں رسول کی بات سچی ماننی چاہیے کہ ان کے سمجھانے کو ہم مانیں؟ ہم تو ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو رسول اللہ کی بات ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے صحابہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اب یہ سنیں کہ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحاح ستہ کی 6 مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب کی حدیث ہے۔ جب ان کا دل کرتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں صحاح ستہ سے حدیث سنا، جب ہم صحاح ستہ سے پیش کرتے ہیں نہیں اس کا مطلب ایسا ہے ویسا، مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کا چور باہر نکالتے رہتے ہیں، اور اپنی دل کی گندگی، زبان کے گندے الفاظ سے، گندے طریقے سے، گندی سوچ کو تم باہر نکالتے ہو اور مصطفیٰ پیارے کے ذکر کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہو۔ کیسے گھٹ سکتا ہے؟ ان کا ذکر گھٹتا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے جس کے ذکر کو بلند کر دیا اسے کوئی گھٹا سکتا ہے؟ نہ کوئی گھٹا سکتا ہے، نہ کبھی گھٹا، نہ گھٹا ہے، نہ گھٹے گا، بلکہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ خدا نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کا آنے والا ہر لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر خدا بنانے والا۔ اللہ اکبر،
عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب اور سنیں میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ پیارے کی زبانی سنیں، مصطفیٰ کا میلاد، مصطفیٰ کی زبانی ہی سنیں کیسے میلاد فرما رہے ہیں۔ اور آج ہم کو پوچھتے کہ بھئی کیا صحابہ نے کہہ رہے عقل کے اندھو، پڑھا کیا ہے تم نے؟ گوگلنگ میں کیا سرچ کرتے ہو تم؟ گوگل کر کے سمجھ جاتے ہو کہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ پڑھا جا سکتا ہے، کتنا پڑھا ہے تم نے؟ حدیث کی کتابوں کو پڑھا ہے کیا؟ مصنفات وغیرہ ساری چیزوں کا احاطہ کر لیا ہے کیا؟ سیرت کی کتابوں کو مکمل پڑھ لیا ہے؟ بھائی چند لائن پڑھ کر کے، چند حرف پڑھ کر کے، چند حدیثوں کے چند باب کو پڑھ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سمجھ لیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم کا خلاصہ اور اس کی فہم اسی پر ہوتی ہے جسے خدا اس کے لیے چن لیتا ہے۔ علم کا، دین کا علم جو دیا جاتا ہے، دین کی سمجھ جو عطا کی جاتی ہے، من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کہا جاتا ہے۔ حدیث ہے کہ خدا جس بندے کے حق میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ بھئی ان پر خدا تعالیٰ کی رحمت نہیں ہو رہی ہے، خدا ان کے لیے بھلائی کا ارادہ نہیں فرما رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کے حبیب کے صدقے میں سمجھ عطا فرما دی تو مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا۔ اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے کہ ہماری زبان سے ذکر مصطفیٰ جاری ہو جائے، وہ ذکر کے جس کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہی نزول ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے۔ دیکھیں اب یہاں دیکھیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے، رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یعنی جہاں جہاں مصطفیٰ پیارے کی نسبت ہے وہاں وہاں عظمت و شرافت کا نزول ہوتا نظر آ رہا ہے اور کرامت و منزلت کا اظہار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرما لیا۔ اولاد آدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، چن لیا۔ پھر فرماتے ہیں واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، پھر فرماتے ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ قبیلے کو پسند فرما لیا، اور پھر بنی کنانہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو پسند فرما لیا، اور پھر قریش سے بنی ہاشم کو اللہ نے پسند فرما لیا، چن لیا، اور بنی ہاشم میں اللہ نے مجھ کو منتخب فرما لیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تک کے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر قبیلے میں کن کن ہستیوں کا انتخاب ہوا؟ کیوں ہوا؟ مصطفیٰ پیارے کے لیے ان کا انتخاب ہوتا۔ مصطفیٰ پیارے کو شان والا خدا نے بنایا تو ان کے لیے ہر شان والا زمانہ انتخاب کیا جاتا رہا، ان کے لیے ہر شان والے ہستیوں کا انتخاب کیا جاتا رہا، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے شان کے ساتھ شان والے زمانے میں شان والا نبی بنا کر کے پیدا فرمایا، اور شان والے گھرانے میں رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ اس سے بڑا کوئی شان والا گھرانہ نہیں، بنی ہاشم سے بڑا کوئی شان والا گھرانہ نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کو بنی ہاشم میں خدا نے پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں شان، سننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ یہ میلاد ہی تو ہو رہا ہے، کوئی اور کام ہو رہا ہے وہاں پر؟ کیا گانا بجانا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ، کوئی کہانیاں قصے سنی جا رہی ہیں؟ نہیں، وہاں پر یہی سنایا جا رہا ہے کہ اے محمد عربی کے امتیو سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے کیسے شان کے ساتھ دنیا میں آنے کا انتظام فرمایا۔ شان کو جان لو تاکہ تمہارے بعد والوں کو تم بتانے والے ہو جاؤ۔ مقصد تو یہی ہے کہ بیان کیوں ہوا ہے؟ تاکہ ہم جان لیں۔ بیان اس لیے ہوا کہ تاکہ ہم جان لیں، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، وہ تو پل پل رسول اللہ کے جلووں کو دیکھنے والے صحابہ، اس دیکھنے کی برکت سے امت میں سب سے بڑا رتبہ ان کو عطا فرما دیا گیا۔ تو ساتھ رہنے والے دیکھنے والوں کو جب یہ شان ہے تو جن کے دیکھنے سے شان والے بنائے گئے ہیں ان نبی کی شان کا کیا حال ہوگا، ان کی عظمت کا کیا حال ہوگا، ان کے مرتبے کا کیا حال ہوگا، یہ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ جب یہ بیان ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں ایسے مروڑے ہونے لگتی ہے لوگوں کے، بولے بھائی ایسے سب بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے کیا بیان ہو رہا ہے؟ کیا جھوٹ بیان ہو رہی ہے؟
کیا جھوٹی بات بتائی جا رہے ہیں؟ کیا قصے من گھڑت سنائے جا رہے ہیں؟ تمہارے ملاؤں کے جیسے سناتے رہتے ہو بھائی وہ ایسے بڑے ولی تھے، وہ ایسے بڑے اللہ کے تھے، اللہ کے محبوب تھے. بھائی کہاں کے تھے؟ شیطان کے بھی بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. کیا بڑی بڑی باتیں ہو جانے سے کیا وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے؟ ارے شیطان نے بھی ہزاروں برس عبادت کی ہے، سینکڑوں برس عبادت کی ہے، کیا فرق پڑا ہے؟ آخر کار ہے تو جہنمی. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ خدا کے محبوب کا ادب کرنے والا جنتی ہونے والا ہے. جو خدا کے محبوب کا ادب نہیں کرتا وہ ہزار عبادت گزار ہو، اس کو وہ عبادتیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. جو با ادب ہوگا وہ با نصیب ہوگا، جو بے ادب ہوگا وہ بے نصیب ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں با ادب با نصیب بنایا، بے ادب نہیں بنایا. اب آ کے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حدیث مبارکہ ہے. اب فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخر. فرماتے لوگوں سنو، تمام اولاد آدم میں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے لوگ انسانوں کو خدا نے بنایا ہے، جو بنا چکا ہے یا بنا رہا ہے اور بھی بننے والے ہیں اور بھی آنے والے ہیں، سب کچھ ہوں گا. ان سب میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ میرا مرتبہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے مرتبے کو خدا کے نزدیک خدا نے بلند فرمایا ہے، مجھ سے زیادہ کرامت والا مقام کسی کا نہیں ہے. اور پھر فرماتے میں فخر کے ساتھ نہیں بیان فرما رہا ہوں، میں فخر نہیں کر رہا ہوں، خدا کی دی ہوئی شان کو بیان کر رہا ہوں. اب ہمارے لیے تو شان کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں ایسا نبی بنایا، ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا نبی دیا ہے کہ اس نبی کو ایسا بنایا کہ ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. اللہ نے اس نبی کی امتی بنا دیا، یہ ہماری سب سے بڑی شان ہے. کیا اتنا بھی ہمارا حق نہیں، فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے شان والے نبی کی شان اپنی زبان سے بیان کر دے؟ کیا تکلیف ہے اس میں؟ باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ میرا بیٹا بہت اچھا ہے. بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ارے ہزاروں باپ اگر خدا ہمیں ہزاروں مرتبہ دے دے، ہزار مرتبہ بھی اگر ہمیں باپ ہونا اور اولاد دینا نصیب بھی ہو جائے تو سب کچھ قربان کس پر کرنا ہے؟ رسول اللہ کے ناموس پر قربان کر دینا ہے. صحابہ کیا فرماتے تھے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں یا رسول اللہ. تو ماں باپ کو جن کے قدموں پہ قربان کر دینا ہے وہ شان ہمارے نبی کی اللہ نے بنایا. تو اب اس شان والے نبی کے لیے ہم باپ کی تعریف کرو تو اچھا ہے، اور باپ کو جن کے قدموں پہ قربان کر دینا ہے اس نبی کی تعریف بیان کرو تو دلیل چاہیے. ابھی گدھے کہیں گے کہ باپ کی تعریف کے لیے بیٹے کو کوئی دلیل کی ضرورت ہے کہ باپ اچھا ہے؟ بولنے کے لیے بیٹے کو کوئی دلیل چاہیے؟ وہ بیٹا ہونا ہی اس کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو اچھا کہے گا. اور یہی بات ہے کہ امتی ہونا ہی ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے نبی کو اعلیٰ ہی ماننے والے، افضل و اعلیٰ ہی ماننے والے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ خدا نے انہیں افضل اور اعلیٰ ہی بنایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتانی جبرائیل، حضرت جبرائیل سید الملائکہ میرے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خدا نے کیسی شان والا نبی بنایا، ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے جیسا کسی کو خدا نے بنایا ہی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. مطلب نہیں، ایسے باتیں نہیں کرنا چاہیے. تم کو کیا پتا کون کون بنائے گئے؟ ارے عقل کے اندھے لوگوں، کیا تم کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ کیا کس کے بیان ہو رہا ہے، کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ کیا اپنے اسکول کے ٹیچر کی، ہیڈ ماسٹر کی بات ہو رہی ہے کہ جو تم ایسے کہہ رہے ہو کہ بھئی کیا تم اپنے ہیڈ ماسٹر کو اتنا قابل سمجھتے ہو؟ بڑا ملک ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہے، اس کے بڑے بڑے ہیڈ ماسٹرز اور بھی زیادہ قابل ہو سکتے ہیں. یہ کسی محلے کے یا کسی چھوٹے سے گاؤں کے، قریے کے، دیہات کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے. کائنات کو جس کے لیے بنایا گیا ہے، سرور کائنات سید الانبیاء امام الاولین والآخرین نبی رحمت رحمت للعالمین کا بیان ہو رہا ہے. یہ حضرت جبرائیل امین بھی بیان کرنے والے. کون بیان کر رہا ہے؟ جبرائیل امین بیان کر رہے ہیں. میں فرشتوں کے سردار، ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل امین بیان کر رہے ہیں. ابلیس نے کبھی نہیں بیان کیا.
اور ابلیس کے چیلے کبھی نہیں بیان کرتے۔ اللہ نے ہمیں فرشتوں کی وہ عادت کا اثر عطا فرما دیا کہ انبیاء کی تعظیم کرنے والے ہو گئے، تو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی انہوں نے کیا بیان فرمایا ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں روایت فرمایا، امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا۔ یہ حدیث ہے، شفا شریف سے میں سنا رہا ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے، شرح زرقانی کے اندر بھی اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے۔ آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں حدیثوں سے جو سیرت کا بیان ہے اس میں جگہ 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 ملتا چلا آئے گا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ جب جہاں پر بھی اللہ کے محبوب کی شان کا بیان ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے گزر جانا چاہتے ہیں۔ اگر جیسا ایک چھوٹی سی کہاوت ہے، بلی جب چوہے پر چھپٹتی ہے تو چوہا یہ سمجھتا ہے آنکھ بند کر کے کہ شاید میں بچ گیا ہوں، بلی مجھے دیکھ نہیں پائی، مگر وہ چھپٹ جاتی ہے اور اسے کھا جاتی ہے۔ جب اس کے جبڑے میں دب جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے ارے میں بھاگ جاتا، آنکھیں بند کرنا چھوڑ دیتا تو شاید کہ میں بچ جاتا۔ یہی حال ہوگا کل قیامت میں، خدا کا قہر جھپٹے گا، جہنم کی لپٹیں آگے بڑھیں گی، تب سمجھ میں آئے کاش کہ میں ان چیزوں کو پڑھ کے آنکھیں بند کر کے نہ گزرتا، اس کا اثر اپنے دل میں لے لیتا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب جاتا تو مجھے آج جہنم کی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ عاشق مصطفیٰ کو جلا دے۔ مصطفیٰ پیارے کے عاشق کو جہنم جلا نہیں سکتی ہے۔ ارے مصطفیٰ پیارے کے عاشق کی کیا بات ہے، ان کی اہل بیت کے عاشق کو جہنم جلا نہیں سکتی ہے۔ حضرت خاتون جنت کے محبت کرنے والے کو نہیں جلا سکتی ہے، مولا علی کے محبت کرنے والے کو نہیں جلا سکتی ہے، حسنین سے محبت کرنے والے کو نہیں جلا سکتی۔ جب ان کے گھر والوں سے محبت کرنے والے کو نہیں جلا سکتی ہے تو ان سے محبت کرنے والے کو کیسے جلا سکتی ہے؟ جہنم کی کوئی حیثیت ہے کہ عاشق مصطفیٰ غلام مصطفیٰ کو جلا دے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ دستگیری کرنے والے نبی رحمت شفیع المذنبین تشریف فرما۔ اب حضرت جبرائیل ہم کہتے ہیں کہ خدا نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا ہے کہ ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، اور صحابہ بھی بیان فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ يَا رسول اللہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ سا حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے کسی بچے کو جنا نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان والا ہر عیب سے پاک ایسا بنایا ہے گویا کہ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا خدا نے آپ کو بنایا۔ اس صحابی کا عقیدہ کیا بتاتا ہے؟ خدا تعالیٰ رسول اللہ کی چاہت کا خیال کرنے والا ہے، یہی بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ خدا کے رسول جو چاہے خدا اسے پورا فرما دیتا ہے۔ ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ، ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا کے نبی اگر چاہیں تو خدا اسے پورا فرما دے گا، خدا کے رسول بخشانا چاہیں خدا بخش دے گا، خدا کے رسول جس کسی کو جنت میں لے جانا چاہیں خدا اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ بس رسول اللہ کا ارادہ ہونا ہے، رسول اللہ کی چاہت ہونی ہے، خدا اسے پورا فرما دینا۔ وہی بیان تو حضرت صحابہ کا ہے جو آج ہم بیان کرتے ہوتے ہم بولتے نہیں نہیں ایسا نہیں بول سکتے۔ عجیب عقل کی اندھے پن کی بات ہے کہ بھئی جہاں بھی بات آتی ہے وہ نہیں 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 کیا دلیل ہے کیا دلیل ہے؟ ارے ایک دلیل ہو تو سنائیں کہ بھئی یاد رکھ لے۔ بچہ اپنے باپ کو یاد رکھتا ہے، بھولتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، باپ ایک ہی ہوتا ہے، باپ کو نہیں بھولتا بچہ، باپ ایک ہی ہوتا ہے، باپ کو نہیں بھولتا ہے۔ کوئی ایک ہو تو بتائے، ہزاروں دلیلیں ہزاروں دلیلیں ہیں، ایک نہیں دو نہیں، گنتے گنتے تھک جاؤ گے، ہزاروں دلیلیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی۔ تو سب سے بڑی دلیل تو قرآن ہی ہے شان والے نبی کی، اللہ کا کلام ہی سب سے بڑی دلیل ہے اور قیامت تک رہنے والا کلام ہے، ایک حرف بھی نہیں گھٹا سکتے ہیں۔ اللہ کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں جس طرح سے اس میں ایک حرف نہیں گھٹایا جا سکتا ویسے ہی جس نبی پر اسے اتارا گیا ہے اس نبی کے شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ چرچا ہی ہوتا رہے گا، چرچا ہی ہوتا رہے گا، جب بھی قرآن پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، سنا جائے گا، سنایا جائے گا، مصطفیٰ پیارے کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیں کہ حضرت حسان ابن ثابت کا یہ فرمان کہ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔
اب حضرت حسان نے کہہ دیا تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ حضرت حسان نے کتنا دیکھا ہے، چند سال کی ان کی عمر ہے، 60-70 سال کی عمر ہے، تو 60-70 سال میں کتنا دیکھ لیا ہے جو بیان کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ دیکھا گیا ہو، مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت کے پیچھے کس کی دعا کار فرما ہے۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں۔ الفاظ کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اللہ میرے اس تعریف بیان کرنے والے صحابی کو، میری نعت بیان کرنے والے صحابی کو، میری شان بیان کرنے والے صحابی کی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرمانا۔ اب حضرت جبرائیل امین کے ذریعے مدد ہو رہی ہے تو ان کی صحبت کا اثر کیسے ہو رہا ہے؟ اگرچہ زبان و نظر حضرت حسان ابن ثابت کی ہے، مگر اس کے پیچھے جو مدد کا اثر ہے وہ حضرت جبرائیل کا ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے کسی کو جنا ہی نہیں، تو حضرت جبرائیل امین کی مدد ہے۔ تو جبرائیل امین نے کیا کیا دیکھا ہوگا اس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں۔ مجمع الزوائد میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، طبرانی میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا۔ فرماتے ہیں فقال اتانی جبرائیل فقال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو کھنگال ڈالے، چھان ڈالا، میں نے کوئی حصے کو باقی نہیں رکھا، اور ہر جگہ چھاننے کے بعد میں نے ایک ہی دیکھا، آپ سے بڑھ کر کے مرتبہ کسی کو خدا نے عطا ہی نہیں فرمایا ہے۔ گویا کہ سب سے اعلیٰ و اولا آپ کو خدا نے بنایا ہے، سب سے بالا و والا خدا نے آپ کو بنایا ہے، ہر روشنی کو روشنی دینے والا نور خدا نے آپ کو بنایا ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ جس خاندان میں آئے ہیں اس سے افضل خاندان میں نے کوئی پایا ہی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کون بیان کر رہے ہیں؟ شان بیان کرنے والے کون ہیں؟ شان والے فرشتے، ایسی شان والے فرشتے ہیں جو سدرہ پہ رہنے والے ہیں، سدرہ کے مکین جنہیں کہا جاتا ہے، وحی کے امین ہوتے ہیں، خدا کا پیغام انبیوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور یہ سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار، نبیوں کے سردار کا میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ وہی تو ہے، کئی دوسری چیز ہو رہی ہے یہاں پر۔ اب بولے میں لفظ میلاد ہی چاہیے ہمیں، میلاد عرفی ایک بولی ہے، سرکار کی شان شروع سے آخر تک کے حسب طاقت، حسب حیثیت، حسب قدرت ایک بیان کرنے والا مقرر، عالم، مفتی بیان کرتا ہے، اس محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے، کیونکہ سرکار کا خصوصاً سے اس میں ذکر ہوتا ہے، اور پیدائش کا ذکر ضرور ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر تو سب کچھ وہی ہو رہا ہے نا، بھئی ضرورت کیا تھی بیان کرنے کی؟ پتہ تھا نا، ہمیں کون بتائے گا، ہمیں کون بتائے گا؟ جبرائیل کی باتیں ہم تک کون پہنچا سکتا؟ کوئی دوسرا پہنچائے گا سوائے پیغمبر کے؟ پیغمبر ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ پیغمبروں ہی کے پاس جبرائیل امین آیا کرتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے، کس سے ہوتی ہے؟ تو وہ تو پیغمبروں سے ہوتی ہے، وہی لے کر کے پیغمبروں کے پاس آتے ہیں، وہی لے کر کے پیغمبروں کو سنانے والے ہوتے ہیں۔ تو جب پیغمبر ہی ہمیں بتانے والے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے اپنے طور پر میلاد مصطفیٰ کو بیان فرمایا، اس بیان کو مصطفیٰ نے حضرت ام المومنین کے ذریعے ہم تک کے پہنچنے کا سبب بنا دیا۔ اگر نہ بیان کیا گیا ہوتا تو ہم کو کیا پتہ چلتا؟ مگر یہ ان دلیل مانگنے والوں بے وقوفوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر یہ ہو بیان یا نہ ہو، اتنا تو طے ہے کہ شان والا خدا نے انہی کو بنایا، ان سے بڑھ کر کے کسی کو خدا نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اب پھر فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب معراج کی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق کو لایا گیا۔ تو جب براق پر سوار ہونے لگے تو براق فخر سے تھوڑا سا تن جاتا ہے،
کہا جاتا ہے نا خوشی سے سینہ پھول جانا، جب آدمی کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو جھکا ہوا انسان بھی تھوڑا سا ایسا اینٹ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، تھوڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے. تو خوشی حد سے زیادہ براق کو ہو گئی. کون سوار ہو رہے ہیں؟ کوئی معمولی ہنسی تھوڑی سوار ہو رہے ہیں. وہ پھر جنت کے پورے براقوں میں چن کر کے اس براق کو لایا گیا تھا. کتنے نہ جانے ہیں پتہ نہیں، اس سب میں چن کر کے اس کو لایا گیا تھا. اس لیے کہ چنے ہوئے ہستی کی خدمت میں پیش کیا جانا ہے. جو ملا اس کو پکڑ کے تھوڑی لایا جائے گا. اس لائق ہے کہ نہیں دیکھا جائے گا، اس شان والا ہے کہ نہیں وہ دیکھا جائے گا. سب جانچ کر کے کھنگال کر کے چن کر کے نکال کے لایا گیا. ہے تو سب شان والے ہی براق، مگر شان والوں میں بھی ایک نرالی شان والا ہوتا ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا گیا ہے. تو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زیادہ خوشی ہوگی. ہم تو کہیں گے عشق میں آدمی جو ہے، عشق کی صفت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اسے بہت ہی زیادہ جو ہے ایسا سرور بخشتی ہے. تو کبھی سینہ بھول جاتا ہے، تو کبھی آنکھیں مسرور ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تو کبھی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. کبھی انسان مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے. حال ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت پر خوشی کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ اپنے اندر تناؤ پیدا کر گئی. مگر ہستی کون ہے؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ براق کیا تجھے احساس بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کر سکتی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان جیسے ہی ہوا، براق حیران ہو کر کے تھر تھرانے لگی، کانپنے لگی. اور حضرت جبرائیل امین نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ فرفض عرقا. فرماتے ہیں سنو اے براق، کیا تمہیں معلوم ہے آج سے پہلے کوئی شخص اللہ کے نزدیک جو اتنی شان والا ہے تم پر کوئی سوار ہی نہیں ہوا ہے. ان سے بڑی شان والا کوئی ہے ہی نہیں. اس ہستی کو تم پر سوار کیا جا رہا ہے. تو جب براق نے اس کلمہ کو سنا تو تھر تھرانے لگی، پسینہ پسینہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سید الانبیاء کی شان سید الملائکہ بیان فرما رہے ہیں. ہم نیا کیا بیان کرتے؟ ہم تو وہی بولتے ہیں کہ جو سید الملائکہ نے بیان فرمایا. ہم تو وہی بولتے ہیں جو رب العالمین نے بیان فرمایا. ہم تو وہی بولتے ہیں جو سید المرسلین نے بیان فرمایا. ہم تو وہی بولتے ہیں جو اہل بیت اطہار نے بیان فرمایا. ہم تو وہی بولتے ہیں جو صحابہ نے بیان فرمایا. اب پھر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کب ہوا؟ ارے کیسے عقل کے بے وقوفی کی بات ہے، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر نہیں ہوا تو یہ سب ہمارے پاس کیسے پہنچا؟ کہ باپ کے کھیت سے اناج اٹھا کے لا لیا، ایسی یہ سب باتیں اٹھا کے لا لے سکتے ہیں کیا کہیں سے بھی؟ نہیں. ایک حرف بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا. یہ شریعت مصطفیٰ ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے. ہر چیز کی حفاظت اس میں ہوتی ہے. یہ حفاظت نہ ہو تو پھر تو قیامت قائم ہو جائے. قیامت سے پہلے دین اٹھ جائے گا، تبھی قیامت آئے گی. دین سلامت ہے تو دنیا سلامت ہے، قیامت آئی نہیں ہے. اگر اس میں کم و بیشی ہونے لگے تو سب کچھ ختم ہو جائے. نہیں ہوئی، کیوں کہ قیامت نہیں آئی ہے. کچھ کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ حفاظت خدا کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر فرماتے بھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ لما خلق اللہ آدم. اب سنیں شان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان شان کو سنیں، خود مصطفیٰ پیارے کی زبان سے سنیں. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی زبان سے سننا. اب کہاں کہاں سے بیان ہو رہا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے پیدا فرمایا، سب سے پہلے انسان کو خدا نے بنایا، وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. انسان کا وجود جو دیا گیا وہ سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اس لیے وہ ہر انسان کے باپ ہیں، ہر انسان کے وہ باپ ہیں، انہی کے اولاد سے سارے انسان ہیں. جب ان کو پیدا کیا گیا تو اس سے پہلے تو انسان نہیں تھا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی صلب میں اللہ نے مجھے پوشیدہ فرما دیا. ابھی دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آمنہ و عبداللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اور والد کے صلب تک کا بیان ہو رہا ہے.
اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہمیں بتا رہے ہیں بے میلاد کرنا صرف یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے وقت کے واقعات بیان کر دو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ خدا نے جب سے میری شان کو اجاگر فرمایا اس وقت سے لے کر کے جب تک کہ میرے وجود سے دنیا کو روشن فرمایا اس وقت سے لے کر کے پھر دنیا سے جانا اور پھر آخرت و حشر و میدان حشر تمام احوال کا، تمام حالتوں کا، تمام زمانوں کا بیان ہونا ہے۔ یہ ایک چیز پوچھ رہے ہیں، ہزاروں دلیلیں، ہزاروں بیان رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے صلب میں مجھے رکھا جب انہیں زمین پر بھیجا، پھر اس کے بعد میں وجعلنی فی صلب نوح فی سفینہ، فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت نوح علیہ السلام کے پشت مبارک میں رکھا جب وہ کشتی نوح میں سوار تھے۔ اب کشتی نوح جو ڈوبنے سے بچ گئی تو حقیقت میں برکت کس کی ہے؟ حضرت مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی برکت ہے جو پشت نوح علی نبینا علیہ السلام میں موجزن اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر آگے بیان فرمانے وَقَذَفَ بِي فِي النَّارِ، فرماتے ہیں فی صلب ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی طاقت جو ہٹا دیا آگ سے، آگ کو جو طاقت نہیں دی، وہ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ بتا رہے ہیں کیوں کہ مجھے اللہ نے ان کے پشت میں رکھا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سوار ہے پانی پر تو پانی نگل نہیں سکتا ہے کیونکہ مصطفیٰ پیارے کا نور نوح علیہ السلام کے پشت مبارک میں جلوہ فرما ہے۔ وہ ڈوبتوں کو سہارا دینے والے ہیں، وہ ڈوبتوں کو نکالنے والے نبی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے ڈوب سکتا ہے؟ وہ جہاں ہیں وہاں ڈوبنا نہیں ہے، بس نکلنا ہی ہے، بچنا ہی ہے، وہاں بچایا جا رہا ہے۔ بچانے والے نبی کی شان کیسی ہے؟ سرکار فرما رہے، دیکھو سرکار خود بیان فرما رہے۔ اب آج ہم بیان کر دیں تو تکلیف کیا ہو رہی ہے بھائی؟ آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ہم تو اپنے پیغمبر کی شان بیان کر رہے ہیں جس کو شان خدا نے عطا فرمائی ہے۔ اپنے گھر کی تھوڑی بات ہو رہی ہے یہاں پر، میری اپنی تھوڑی بات ہو رہی ہے، وہ تو خدا کے رسول کی زبانی سنایا جا رہا ہے، روایت بھی ہے، راوی بھی ہے، سب کچھ بیان ہو رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لم يزل ينقلني في الاصلاب الكريمة الى الارحام الطاهرة، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر لمحے، ہر وقت پر جیسے جیسے نیک لوگوں کے پاکیزہ بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ کی پشتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منتقل فرما دیا، اور میرے ماں باپ سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک کے ہر پشت جس میں خدا نے مجھے منتقل فرمایا کوئی برائی کرنے والا نہیں تھا، پاک تھا، پاکیزہ تھا، حلال پر چلنے والا تھا، گناہ کرنے والا نہیں تھا، پاکیزہ ماں باپ کی پشت کو خدا نے مجھے عطا فرمائی۔ ہر زمانے میں یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سرکار کے آباء و اجداد، سرکار کے آدم علیہ السلام تک کے لے کر کے ہر کوئی جو کوئی بھی ہے وہ ناجی ہے، مومن ہے، اللہ کے نزدیک جنتی ہے۔ اگرچہ ہم ان کو نام بنام نہ پہچان سکیں مگر حقیقت تو یہی ہے کہ سب کے سب مومن ہیں، اللہ کے نزدیک ناجی جنتی ہی لوگ ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہاں بھی تکلیف ہو جاتی لوگوں کو، ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تم اپنا خیر مناؤ، اپنا دیکھو، ہمیں تم سے کیا؟ ہم تو رسول اللہ کی بولی سننے والے، ہم وہی بولتے ہیں جو رسول اللہ بتاتے ہیں، ہم وہی سمجھاتے ہیں جو خدا کے کلام اور رسول کے کلام سے ظاہر ہے۔ شکوے، شبہات، وسوسے نکالنا ہمارا کام نہیں ہوتا ہے، وہ تو شیطان کا کام ہوتا ہے، شیطان صفت لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ان پورے اشعار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ در زمانہ، زمانہ در زمانہ، جنت سے لے کر کے حضرت عبداللہ و آمنہ تک کے جو منتقل فرمایا، اس کا بیان حضرت عباس ابن عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا نے بیان فرمایا۔
یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، محفوظ ہیں. ایک ایک بیان، ایک ایک دلیل ہو تو دے بھائی، ہزاروں دلیلیں، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ بس چاہیے تو صرف ایمان و محبت مصطفیٰ چاہیے. وہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے دینے سے تمہیں ملنے والی نہیں ہے. خدا تمہارے حق میں فیصلہ فرما لے گا خیر کا تو وہ مل جائے گی. ہم تو خیر کے طلبگار بنائے گئے. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں عطا فرمایا. پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسا وفی بعضها ستا لم یعطہن نبی قبلی. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی. ایک روایت میں 6 چیزیں عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا تھا. اب یہ شان ہوئی کہ کیا ہوئی؟ شان ہی بیان ہوئی نا. کون بیان کر رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. شان والے نبی اپنی شان بیان فرما رہے ہیں. ہم اسی کو تو بیان کر رہے ہیں. ہم 10 بول رہے کیا؟ نے 6 بیان ہوئے تو ہم 1 بول رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر رہے نا، وہی ہے. ہاں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہاں جو ستن اور خمسن کہا گیا ہے یہ عدد نافی زیادت نہیں ہے، اس سے زیادہ کی نفی نہیں کر سکتی ہے. یہ تو تخمیناً بتایا گیا ہے، ایسے ہی بتایا گیا ہے، مگر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. حد نہیں ہم ناپ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نبی کی شان کو جیسا اس کا حق ہے پہچان ہی نہیں سکتے. نافی زیادت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین. اللہ تعالیٰ نے میرا رعب و دبدبہ ایسا عطا فرمایا ہے کہ جو میرا دشمن ہوتا ہے نا، 1 مہینے کی دوری جو سفر کی ہوتی ہے پیدل چلنے کا، 1 مہینے کا جو سفر کرنے کا جو وقت ہوتا ہے نا، مدت ہوتی ہے نا، جتنی دوری ہوتی ہے اتنی دور سے تھر تھرانے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رعب خدا نے ایسا عطا فرمایا. اور یہ شان آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے انبیاء کی تنقیص کریں، معاذ اللہ. ہر نبی شان والا ہی ہے، اور نبیوں کے سردار ہمارے نبی کو خدا نے بنایا. شان والے نبیوں میں شان والا نبی خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمارا نبی خدا نے بنایا ہے. ہم ہر نبی کو خدا کا نبی مانتے اور ایمان رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء اللہ کے انبیاء نبی ہیں. ہم کسی نبی کی نبوت میں معاذ اللہ کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. پیغمبروں کو پیغمبر ہی مانتے ہیں. مگر جب شان کا بیان ہو رہا ہے تو جو شان مصطفیٰ کی ہے اس کا تو ضرور بیان کریں. اب یہاں ڈرتے چھپتے نہیں بیٹھیں گے بھئی، کیا ہوگا، وہ کیا سمجھیں گے، یہ کیا سمجھیں. ہم یہ بولیں گے تو وہ لوگ جل جائیں گے، وہ جلنے والے جل جائیں، ہمیں اس سے کیا. وہ جلتے ہیں تو جلے بلا سے، ہمیں اس سے کیا. ہم تو ان کا ذکر کریں گے کہ جن کے ذکر سے جہنم میں جلنے سے ہمیں بچایا جائے. اسی لیے تو کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگائی ہے جلائی ہے. یعنی کہ جو محمد عربی کا عشق جس کے سینے میں آ جاتا ہے، وہ اگر جہنم میں چلا جائے تو آگ کو بجھا دے، آگ جل نہیں سکتی، جلا ہی نہیں سکتی ہے. عشق ہونا چاہیے، ایسا عشق ہو کہ جہنم میں جلنے سے بچ جائیں. پھر فرماتے ہیں کہ وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین کو نماز پڑھنے کے لیے اجازت عطا فرما دی، پاکیزہ بنا دیا. جہاں چاہو وہاں نماز پڑھو، جس کو جہاں وقت ملے وہ وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. نماز کا وقت آ جائے تب ایسا نہیں کہ مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھو تبھی نماز ہوگی. نہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، وقت ہو گیا نماز کا، تو آپ مسجد ڈھونڈتے پھرو نہیں. جہاں بھی وقت ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے لائق بنا دیا. پوری زمین کو، زمین کے کسی خاصے سے کوئی پاک اور نماز پڑھنے لائق اللہ نے بنا دیا. ہم اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں عارضی طور پر جس جگہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، اس مسئلے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ عارضی طور پر اگر وہاں کوئی نجاست پڑ گئی ہے، یا کسی گدھے نے گوبر و پیخانہ وغیرہ پیشاب وغیرہ کر دیا، کسی بچے نے ایسا کچھ گندگی وہاں پر پڑ گئی، تو اس جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہ پر، گندگی اگر ہے تو اس جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہ پر نماز پڑھ لینا ہے. جتنے حصے پر گندگی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، باقی کا سارا حصہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا نماز پڑھنے لائق بنایا ہے، جس کو جب وہاں جہاں وقت مل جائے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. اب پھر فرماتے وحلت لی غنائم. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. مجھ سے پہلے والے انبیاء کرام کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا.
پہلے والے پیغمبروں کو رسولوں کو جو بھیجا جاتا تھا تو مخصوص قبیلوں کی طرف، مخصوص قوموں کی طرف، مخصوص علاقے کی طرف بھیجا جاتا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مخصوص قوم، مخصوص قبیلہ، مخصوص علاقے کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں ہو، چاہے وہ دنیا کے جس خطے میں ہو، چاہے اس کا رنگ و نسل کچھ ہی ہو، مگر نبی سب کے لیے بنا کر کے بھیجے۔ بعثت الی الناس کافۃ، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے وعطیت الشفاعہ، اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی۔ یہ ہم گناہگاروں کے سہارا ہے، یہ ہم گناہگاروں کا ذریعہ ہے، ہم گناہگاروں کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ شفاعت مصطفیٰ کو خدا نے عطا فرمایا ہے۔ جب بخشنے والا رب ذوالجلال ہے، رب ذوالجلال ہے، بخشنے والا مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، تو بخشانے والے نبی رؤوف الرحیم بنائے گئے۔ بخشنے والا رب رحمان و رحیم ہے، بخشانے والے نبی رؤوف و رحیم بنائے گئے ہیں۔ جب بخشنے والا خدا ہے، بخشانے والے نبی ہے، تو پھر ہمیں کیا کم ہو سکتا ہے؟ بس ہمارے لیے تو بخشش کا مژدہ طے ہے، شرط ہے کہ محبت ان کی ہمارے دل میں ہو، ایمان سلامت ہو تو وہ بخشانے والے ہیں، اگر ایمان سلامت نہیں تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور پھر فرماتے ہیں، ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کیسی شان ہمارے نبی کو خدا نے عطا فرمایا، کتنی عظیم شان خدا نے عطا فرمایا ہے۔ روایت میں کیا آتا ہے، فرماتے ہیں کہ وقیل علی سل تعطیٰ، یعنی مجھے کہا جائے گا اے محمد مانگو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگیں گے؟ جنت وہ تو کل ان کی ہے، کوثر وہ تو کل ان کا ہی ہے، رحمت خود کل ان کو خدا نے بنایا، کیا مانگیں گے؟ ان کو کوئی حاجت ہے؟ ہر حاجت سے بے نیاز اللہ نے ان کو بنایا ہے، ایسا بنایا کہ سب کچھ انہی کے لیے، سب کچھ ان کا ہے۔ مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ امت کی بخشش مانگیں گے، امت کا بخشا جانا مانگیں گے، امت کا جنت میں داخل کیا جانا مانگیں گے۔ جب ہمارے نبی میدان حشر میں ہمیں نہیں بھلانے والے ہیں تو دنیا ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے، کیا ہم اپنے نبی کے ذکر کو بھلا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، جب تک کہ ہمارے جسموں میں دم ہے، رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے ہیں، ہم انہی کا ذکر سنتے سناتے جائیں گے، انہی کا چرچا کرتے کراتے چلے جائیں گے، چاہے یہ جان رہے یا نہ رہے، ذکر انہی کا ہوتا رہے گا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نور کی آمد، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا ہم کتنا بیان کریں؟ ایک دو چیز ہو تو ہم بتاتے چلے جائیں، ایک دو چیز ہو تو ہم بتاتے چلے، آخر کتنا بیان کریں گے؟ سب بیان کرنے والے تھک گئے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، یہی کہے گئے۔ جو بڑے بڑے کشف و کرامت والے، شرح صدر والے، علم و ہنر والے، نظر و فراست والے گزر گئے، وہ یہی کہے لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ ارے ان کی تعریف تو جیسا اس کا حق ہے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، کوئی حق ہی نہیں ادا کر سکتا ہے۔ آخر کار یہی کہنا ہوگا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہماری بولی کا اختصار یہی ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی شان والا ہے تو مصطفیٰ پیارے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا بیان انشاءاللہ مزید جاری رہے گا، اور بھی دوسرے وقتوں میں اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو آج ہم نے بیان کیا اس میں بیان کرنے میں جو غلطی کمی رہی اللہ اسے معاف فرمائے، جو عبارتیں وغیرہ پڑھی گئی ہیں، جو سمجھایا گیا ہے، سمجھ میں بتایا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کمی ہے اسے معاف فرمائے، جو صحیح و درست کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، جو حق و ثواب ہے اسے ہماری نسلوں میں جاری فرما دے، ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ فرما دے، ہماری نگاہوں میں عشق مصطفیٰ کا نور عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا نور عطا فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار
ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں مولا، ان کے صدقے میں ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو دور فرما، جو رزق کے معاملے میں، کمائی کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں، معاش کے معاملے میں، بود و باش کے معاملے میں، گھر رہن سہن قیام و سکن کے معاملے میں جس کی جیسی پریشانی ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ جن کے ذاتی گھر نہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، جن کی کمائی نہیں انہیں کمائی کے ذریعے عطا فرما، جن کی کمائی ہے ہم تمام کی کمائی میں حلال روزی میں برکت عطا فرما، زندگیوں میں تیری اطاعت اور تیرے حبیب کی محبت و فرما برداری کے ذوق کے ساتھ برکت عطا فرما۔ پروردگار جن کو اولاد نہیں انہیں نیک صالح و با اخلاق اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہے ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے زواج میں محبت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔